گی سب نبیوں کی۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ونذیرا ڈرانے والا نذیر بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، داعی بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو اللہ کے حکم سے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے۔ آپ بھی جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے نا اللہ کے حکم سے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی بات پھر دل پہ اثر کرے گی۔ حق بات، حق نیت، حق طریقے سے جب کی جائے گی تو انشاءاللہ سیدھی دل پہ لگے گی۔ سیدھی کہاں لگے گی؟ مؤثر ہوگی آپ کی گفتگو۔ ہاں، آپ کی بات کو پسند کریں گے لوگ جب بات بھی حق ہوگی، طریقہ بھی حق ہوگا اور نیت بھی حق ہوگی تو بات جا کے سیدھی دل کے اوپر لگے گی۔ فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میرے محبوب ہم نے آپ کو داعی بنایا ہے، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا ہم نے سراج منیر بنایا ہے، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑی سی آواز کم کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی شان اس آیت مبارکہ میں قرآن نے بیان فرمائی کہ آپ شاہد ہیں، گواہ ہیں، آپ اپنی امت پہ گواہی دیں گے میری امت سچ بول رہی ہے۔ اور حضور کی دوسری شان بیان فرمائی ومبشرا، آپ خوشخبریاں سنانے والے ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ تو جن کو جنت کی خوشخبریاں سنانے والے ہیں، آپ ان کو اللہ کی بخشش کی خوشخبریاں سنانے والے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام لکھا ہے کہ حضور کی مجلس میں روتے ہوئے آتے تھے، حضور ایسی خوشخبری سناتے تھے کہ مسکراتے ہوئے جاتے تھے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ہم جب کبھی پریشان ہوتے نا تو گھر میں بیٹھے ہوتے، اپنے معاملات میں کہیں بھی پریشان ہوتے تو یہی کہتے چلتے ہیں حضور کا دیدار کرتے ہیں تاکہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کا رخ انور، اپنے محبوب کا چہرہ مبارک ایسا بنایا ہے کوئی پریشان بھی آ کے دیکھتا تھا تو خوش ہو جاتا تھا۔ ایسی مسکراہٹ اور ایسی تازگی آپ کے چہرہ انور کے اوپر تھی کہ انسان دیکھتا تھا، دیکھتے ہی اس کے سارے غم ختم ہو جاتے تھے۔ اور ہمیں بھی حکم یہ ہے چہرے پہ مسکراہٹ رکھو۔ چہرے پہ کیا رکھو؟ او بابا ماسک نہیں، مسکراہٹ رکھو۔ چہرے پہ مسکراہٹ رکھو، سلام کرو مسکرا کر، جواب دو مسکرا کر، حال احوال پوچھو مسکرا کر، گفتگو کرو مسکرا کر۔ اسی سڑیا منہ جی میں 12:30 بجے سنا بعض ایسے سلام کا جواب ایسے ہی اکڑ سے نیچے کر، یہ ایک مسلمان کے چہرے کی بات نہیں ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے اس چہرے کو پسند فرمایا جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور کے رخ انور پہ، چہرہ مبارک کے اوپر ہر وقت تبسم ہوا کرتا تھا، جیسے کسی چیز پہ مسکرا رہے ہیں، گفتگو فرماتے تو مسکرا کے گفتگو فرماتے۔ تو یہ حضور کی سنت ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں، تو فرمایا کہ یہ خوشخبریاں سنانے والا۔ حضور کے پاس ایک بوڑھی خاتون آ گئی روتی ہوئی، اللہ کے محبوب بڑھاپا آ گیا، زیادہ عبادات بھی نہیں ہوتی اور زیادہ ذکر اذکار بھی نہیں ہوتے، تو آخرت کی بڑی فکر ہے، کیا بنے گا یا رسول اللہ میرا، رو رہی ہے بیٹھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا بوڑھی عورت تو جنت میں ہی نہیں جائے گی۔ وہ اور رونے لگی زور زور سے، اللہ کے محبوب میں نے ہجرت کی، میں نے وہ کیا، اتنی تکلیفیں اٹھائی اور اوپر سے آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی بوڑھی جنت میں ہی نہیں جائے گی۔ حضور نے فرمایا سنو سنو، بڑھاپے سے جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کے جنت میں جائے گی۔
بس یہ سننا تھا تو مسکرانے لگی، کھلکھلانے لگی، یا رسول اللہ میرا بڑھاپا بھی نہیں رہے. میں نہیں، نہ بڑھاپا نہ بیماری کچھ نہیں رہے گا، بلکہ تم جوان ہو کے تندرست ہو کر خوش باش ہو کے جنت میں جاؤ گے. روتی ہوئی آئی تھی، مسکراتی ہوئی گئی. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی